السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے پڑوسی ممالک افغانستان کی ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے، خاص طور پر اس پروجیکٹ کے بارے میں جس کو دیکھ کر مغربی دنیا اور چین حیران ہے۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا میگا کینال منصوبہ ہے جو افغانستان کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ افغانستان ترقی کر رہا ہے لیکن اسے مزید ایڈوانس ٹیکنالوجی اور انوویشن کی ضرورت بھی ہے، لیکن پھر بھی کم اخراجات اور مصنوعات کے ساتھ وہ یہ کیسے لے کر چل رہا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان کی آرٹیفیشل نہر 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی ہوگی۔ اس نہر کا نام کوش ٹیپا کینال ہے۔ یہ پروجیکٹ 2022 کو شروع ہوا تھا۔ اس کی انیشل کمپلیشن ڈیٹ 2028 تھی، مگر جس تیزی سے اس پر کام جاری ہے، ماہرین کے مطابق یہ 2025 تک اسے مکمل کر لیں گے۔ اس میگا انجینئرنگ مارول کو بنانے کے لیے افغان حکومت نے کسی سے کوئی ایڈ، کوئی اکوپمنٹ یا کوئی مدد نہیں لی۔ اپنی مدد آپ کے تحت اس پروجیکٹ کو شروع کر دیا اور اس ٹائم تک اس نہر کی کھدائی 100 سے زائد کلومیٹر تک ہو چکی ہے۔ اس میسو نہر کو بنانے کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ افغانستان جو کہ غریبی اور بھوک سے لاچار اس نہر پر کیوں زور دے رہا ہے؟ اسے جاننے سے پہلے اس ملک کی جیوگرافی کو سمجھنا پڑے گا۔ افغانستان 4 سے 5 ملکوں کے بیچ گھیرا ہوا ایک لینڈ لاک ملک ہے جس کی 80% واٹر سپلائی ہندو کش سے ڈھکے پہاڑوں سے آتی ہے، اور اس ملک میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کے لوگوں کو پانی فراہم ہوتا ہے۔ افغانستان کا 40% پانی ہیلمند دریا سے آتا ہے جو ہندو کش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے ایران افغان بارڈر پہ نکل جاتا ہے۔ اس دریا کی وجہ سے ایران اور افغانستان کے حالات بھی کچھ حد تک کشیدہ ہیں، کیونکہ افغانستان اس دریا پہ بارڈر کے ساتھ ایک ڈیم بنا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آکسس ریور آتا ہے۔ یہ وسطی ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے اور یہی وہ دریا ہے جس پہ کوش ٹیپا کینال بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی باقی پانی کی سپلائی کابل دریا، ہری روڈ اور پنج ریور سے آتی ہے۔ اگر ہم اوور آل بات کریں تو یہ سارے دریا افغانستان کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ملک کئی بار پانی کے بحران جھیلتے بچا۔ اس بحران کی سب سے زیادہ شدت امریکہ افغان جنگ کے بعد آئی۔ افغانستان کے شمالی علاقوں میں پانی کی بہت قلت ہے اور اسی کو پورا کرنے کے لیے افغان حکومت نے یہ حل سوچا ہے کہ آکسس دریا سے ایک مصنوعی دریا بنایا جائے جو 285 کلومیٹر پر اس سارے شمالی علاقوں کو پانی سپلائی کرے۔ اس آرٹیفیشل دریا کی وجہ سے 5.5 لاکھ ایکڑ اس خشک ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں بدلا جائے گا۔ افغانستان گورنمنٹ کے مطابق یہاں پر کئی قسم کے اناج اگائے جائیں گے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 2028 تک افغانستان 50% گندم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرے گا۔ اس آرٹیفیشل ریور کی اتنی اعلیٰ پلاننگ کی گئی ہے کہ بڑے بڑے مغربی انجینئرز حیران ہیں۔ اس پروجیکٹ کے 3 فیزز ہوں گے۔ پہلے اور دوسرے مرحلے میں اس ساری جگہ پر کھدائی ہوگی اور کرنٹ پروگریس کی بات کریں تو 100 کلومیٹر سے زیادہ کھدائی ہو چکی ہے۔ اس کے لیے لگ بھگ 200 لوکل کانٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے اور 7000 کھدائی والے ایکسکیویٹرز اور ٹرکس اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی کاسٹ کو بچانے کے لیے جو مٹی یہ گاڑیاں اٹھاتی ہیں وہ نہر کی باؤنڈری پر چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح اس کی ایک نیچرل باؤنڈری بھی بن رہی ہے۔ اس نیچرل باؤنڈری کی وجہ سے افغانستان حکومت کو کنکریٹ باؤنڈری کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آس پاس کی جو بھی جگہ ہوگی وہاں پر پانی آرام سے دستیاب ہوگا، جس کی وجہ سے افغان حکومت نے اس وقت اس نہر کے بارڈر پر سبزیاں اور پودے لگانا شروع کر دیے ہیں اور کھدائی کی کمپلیشن پر واٹر پمپس کے ذریعے 5 کلومیٹر تک سارے کھیتوں پر پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور اعلیٰ چیز اس میں یہ ہے کہ سولر پینلز کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹیوب ویلز کو چلانے کے لیے۔ اس پروجیکٹ سے افغان عوام بہت خوش بھی ہے اور مکمل سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ سب سے بڑا پہلا فائدہ عوام کو یہ ہوا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو پانی کی سہولت کے ساتھ ساتھ اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی اور اناج اگانے کا بھی موقع ملے گا۔ کابل قندھار ہائی وے کا 113 کلومیٹر حصہ جو افغانستان کے صوبے زابل کے مرکز قلات سے شاہ جوئی ضلع تک پھیلا ہوا
ہوا ہے۔ شاہ جوئی ضلع جنوبی افغانستان کے صوبے زابل کا ایک ضلع ہے۔ 2.5 ارب افغانی کی لاگت سے اسے بنیادی طور پر دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ افغان حکومت کا کہنا ہے 113 کلومیٹر طویل کابل قندھار ہائی وے کی تعمیر نو کا معاہدہ مائننگ کے عوض ایک نجی کمپنی کے ساتھ کیا گیا تھا، تاہم اس نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یہ سڑک ضلع شاہ جوئی سے قلات شہر تک پھیلی ہوئی ہے، جس کی تعمیر نو پر 2.5 ارب افغانی لاگت آئے گی اور اس کا کام 1 سال کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ سڑک کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ گزرگاہوں اور 8 پلوں کو بھی بنیادی طور پر تعمیر کیا جائے گا۔ گزشتہ سال افغانستان کی حکومت نے 65 کلومیٹر طویل کابل قندھار ہائی وے کو جوڑنے پر 59 ملین افغانی سے زیادہ خرچ کیے تھے۔ انہوں نے 6 ملین افغانی مالیت کے پلوں کے ساتھ سڑک بھی تعمیر کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 155 میٹر لمبے اور 15 ملین افغانی مالیت کے 5 پلوں کی مرمت بھی کی تھی۔ آخر میں انہوں نے 48 ملین افغانی مالیت سے 30 کلومیٹر کابل میدان شہر روڈ کی مرمت بھی کی تھی۔ شاہراہ سالنگ کی 30 کلومیٹر کی بنیادی مرمت کے لیے ضروری کام مکمل کر لیے گئے تھے۔ فی الحال کرنٹ پروگریس کی بات کریں تو شاہراہ سالنگ کی 30 کلومیٹر کی بنیادی مرمت کے لیے ضروری کام مکمل کر لیے گئے ہیں اور 12,548 کلومیٹر سڑک کو برف اور سیلابی چٹانوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ افغان حکومت نے ایک سروے کرایا اور اس سروے کے مطابق 184 نئے پانی والے پلوں، 538 تباہ شدہ پلوں، 23 زمینی پلوں اور 610 میٹر طویل حفاظتی دیواریں کو مکمل کر لیا گیا ہے اور گزشتہ سال 1831 کلومیٹر سڑکیں، 1000 میٹر پل، 444 میٹر تقویت یافتہ پلوں اور 1147 میٹر حفاظتی دیواروں کا کام مکمل ہو چکا ہے اور 1142 کلومیٹر سڑکیں مکمل کر کے اسے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ کابل قندھار ہائی وے افغانستان میں کابل اور قندھار کے شہروں کے درمیان ایک رابطہ سڑک بنے گی۔ یہ شاہراہ جو 483 کلومیٹر لمبی ہے، افغانستان کی رنگ ہائی وے کا حصہ ہے اور یہ دشت برچی کابل سے شروع ہوتی ہے اور میدان شہر، سعید آباد، غزنی اور قلعہ سے ہوتی ہوئی قندھار کے اینو مینا تک پہنچتی ہے۔ یہ شاہراہ افغانستان کے قومی شاہراہ کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ کابل اور قندھار کے درمیان پوری شاہراہ پر کوئی پہاڑی گزرگاہ نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر قریب ہی بہت سے پہاڑ ہیں۔ افغانستان کی تقریباً 35% آبادی افغانستان رنگ روڈ پر کابل سے قندھار تک 50 کلومیٹر کے اندر رہتی ہے۔ کابل قندھار ہائی وے کے ایک حصے کا تعمیراتی کام جو 27 کلومیٹر سے زائد پر محیط ہے، 800 ملین افغانی کی لاگت سے کھولا گیا۔ ہر کلومیٹر کی تعمیر نو کے لیے $120,000 تک کی ضرورت ہوگی۔ کابل قندھار سڑک 483 کلومیٹر لمبی ہے اور اس سڑک پر 46 پل اور 1716 پانی والے چھوٹے پل ہیں اور اس کی چوڑائی 10 میٹر ہے۔ کابل قندھار ہائی وے کو 1960 کی دہائی میں امریکی بین الاقوامی تعاون ایجنسی کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت افغان اور امریکی انجینئرز نے ڈیزائن کیا اور اسے اسفالٹ کر دیا۔ اسفالٹ ایک خاص کنکریٹ کی قسم ہے جو گرم علاقوں میں یوز ہوتی ہے۔ یہ منصوبہ اس وقت ہوا جب سوویت یونین اور امریکہ افغانستان میں اپنا اثر و رخ بڑھا رہے تھے۔ ان سالوں میں ہائی وے زیادہ تر ٹرکوں اور بسوں کے ذریعے استعمال ہوتے تھے کیونکہ آج کے مقابلے میں بہت کم پرائیویٹ گاڑیاں تھیں۔ 1980 کی دہائی میں ٹرکوں اور پرائیویٹ گاڑیوں کے علاوہ سوویت فوجی قافلے عام طور پر کابل اور قندھار کے درمیان سفر کرتے تھے۔ اس چارہ کو تقریباً 20 سال قبل جاپان، امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے 190 ملین کی لاگت سے بنایا گیا تھا۔ رینوویشن کا کام لیوس برگر گروپ انجینئرنگ کمپنی نے ترکی اور ہندوستان انجینئرز کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن سے انجام دیا تھا۔ اسفالٹ کنکریٹ فیز 1 دسمبر 2003 میں مکمل ہوا اور ہائی وے گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ 2022 میں افغان حکومت نے نئے ہائی وے کی تعمیر نو اور مرمت کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی ملک کے مختلف صوبوں میں کام شروع ہو گیا۔ صوبہ کابل میں ایک ٹول پلازا کی تعمیر 2022 کے آخر میں شروع ہوئی تھی اور صوبہ قندھار میں ایک اور ٹول پلازا تعمیر ہوگا۔ دشت برچی بس ٹرمینل میدان وردک، بامیان، غزنی، دائی کنڈی اور غور کے صوبوں کو ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرتا ہے۔ اینو مینا میں اس طرح کا ایک اور ٹرمینل ہے اور ایک اس شہر کے مغربی سرے پر بھی ہے جو لشکرگاہ، زرنج، فرا اور ہرات کو بس سروس فراہم کرتا ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت تعمیراتی عامہ کا کہنا ہے کہ وہ
मकान को खोदने के ठेके मुल्क की तामीराती कंपनियों को देने के बदले काबुल कंदहार हाईवे को दोबारा तामीर करेंगे। इस शाहराह को तकरीबन 20 साल कबल जापान, अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से 190 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया गया था, लेकिन इसके कई हिस्से तालिबान की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों के फटने से तबाह हो गए। तालिबान की हुकूमत ने 2023 में ऐलान किया था कि वो काबुल, कंदहार और कंदहार हेरात की शहराओं को दोबारा तामीर करेंगे। तालिबान की वजारत तामीरात आमा ने इस वक्त कहा था कि इस शाहराह को 5 माह के अंदर मुल्की बजट से मुल्की कंपनियों के जरिए दोबारा तामीर किया जाएगा। इस वक्त बड़ी गाड़ियां काबुल से कंदहार तक 48 घंटे में पहुंचती हैं, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद ये 10 घंटे में सफर तय हो सकेगा। मरकजी काबुल कंदहार हाईवे अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और बंदरगाहों से सामान और तजारती ट्रैफिक की आमदोरफ्त को भी जोड़ेगा। इस सड़क की तामीर नौ और मुरम्मत अफगानिस्तान की तरक्की और मईशत के लिए बहुत अहम है। इससे नकलो हमल में सहूलत होगी और काबुल से कंदहार तक सफर के वक्त में कमी आएगी। 2008 में अफगान दारुल हुकूमत काबुल टूट फूट का शिकार था। हालांकि ये शायद पूरे मुल्क का वाहिद तरक्की याफ्ता शहर था। 1980 की दहाई के वस्त में इस शहर की आबादी 7 लाख थी, लेकिन 2001 में मुल्क पर अमरीकी हमले और इसके बाद के 20 सालों की अफरा तफरी और बदअमनी ने 30 लाख से ज्यादा दाखिली पनाह गुज़ीरों को काबुल मुंतकिल करने पर मजबूर किया, जिसने ज्यादा हुजूम की वजह से इसे तकरीबन नाकाबिल रिहाइश बना दिया और नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देना अब नागुज़ीर था। अगरचा 2008 में काबुल न्यू सिटी प्रोजेक्ट का आगाज 15 बिलियन डॉलर की तखमीनी लागत से किया गया था, लेकिन इस पर कभी अमल दरामद नहीं हो सका। उसकी एक वजह उस वक्त की करप्ट गवर्नमेंट थी। ताहम अच्छी खबर यह है कि तालिबान गवर्नमेंट ने 2023 के खत्म होने से पहले इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उसकी एक वजह यह है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इसका ब्लूप्रिंट फाइनल कर लिया है और इस न्यू सिटी की जमीन लाखों खानदानों में बांट दी गई है। पानी, बिजली, सीवरेज और रोड वर्क्स ज़ेरे तामीर हैं, लेकिन फंडिंग कम है। ताहम हुकूमत ने अगस्त 2023 में खावर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ 30 लाख अफराद के लिए मकानात और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। काबुल न्यू सिटी की 40,000 हेक्टेयर साइट काबुल के शुमाली हिस्से में वाक़े हैं। ये शहर देसाब डिस्ट्रिक्ट में वाक़े होगा और इसमें कुछ इलाके शकरदरा, काला खान, काराबाग और इस्तलाफ भी शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट की वजह से मुलाजमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नजर आएगा। कुछ तखमीनों के मुताबिक सरकारी और निजी दोनों शोबों में तकरीबन 12 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट को एक फ्रांसीसी इदारे आर्किटेक्चर स्टूडियो ने डिजाइन किया और ये अंदाजा है कि उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस अर्बन मेगा प्रोजेक्ट का फ्रेमवर्क पायदार तरक्की के बुनियादी असूलों पर मबनी है, जिसमें कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोजगार तक रसाई, पीने का साफ पानी और तवानाई की फराहमी शामिल हैं। जैसे ही लोग नए तरक्की याफ्ता और पायदार शहर में मुंतकिल होना शुरू कर देंगे, काबुल के मरकज में बहाली का एक मंसूबा भी शुरू हो जाएगा। अफगान हुकूमत ने काबुल न्यू सिटी डेवलपमेंट के इंडिपेंडेंट बोर्ड के जरिए इस मंसूबे में गैर मुल्की निजी सरमायाकारी के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट को मजीद वसअत मिलेगी और न्यू डेवलपमेंट्स नजर आएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अगली वीडियो में अफगानिस्तान के अगले मेगा प्रोजेक्ट का जिक्र करेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल दरिया है। तो आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।